تمہیدی کلمات میں سنا کہ سب سے بنیادی چیز ہے اور اس کے بالکل برعکس شرک ہے، اور دونوں جو ہے دو متضاد چیزیں ہیں۔ دو متضاد چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کے یہاں توحید ہوگی تو وہ اگر خالص توحید پر ہے تب تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے یہاں توحید ہے، اور اگر ذرا سے بھی ملاوٹ اس کے عقیدے میں شرک کی پائی گئی یا اس کے عمل میں شرک پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ جس کے یہاں شرک ہوگا اس کے یہاں توحید نہیں ہے، اور جس کے پاس توحید ہوگی اس کے پاس شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں دو متضاد چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں، اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز توحید ہے۔ سب سے زیادہ محبوب لوگ اللہ کی نگاہوں میں اہل توحید ہیں، اور سب سے زیادہ نامناسب چیز، ناپسندیدہ چیز وہ شرک ہے، اور سب سے زیادہ مبغوض لوگ، اللہ کی نگاہوں میں ناپسندیدہ لوگ وہ اہل شرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے آج اسی بنیادی چیز کو بھلا دیا، یعنی جس چیز پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے تھا، تمام مسالک کو، تمام فرقوں کو، تمام گروہوں کو، تمام جماعتوں کو جس پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے تھا اس پر آج کوئی محنت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے دین کے نام پر تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کے یہاں دنیا بھر کے موضوعات ملیں گے، سماجیات ملے گی، سماجیات پر کام کریں گے، پڑوسی کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، تمام چیزیں ہیں، برادران وطن کے حقوق، اخلاقیات، اچھی بات ہے، اچھے موضوعات ہیں، ان تمام پر محنت ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کا اخلاق بھی بہت بلند ہونا چاہیے، اور اسلام حقوق کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، لہذا جن لوگوں کے حقوق ہیں سب کی ادائیگی ضروری ہے۔ لیکن ان تمام موضوعات کے ساتھ ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ توحید پر محنت بھی ضروری ہے۔ لیکن دین کے نام پر اتنی تنظیمیں، اتنی آرگنائزیشن، اتنی جماعتیں ہیں دین کا کام کرنے کے نام پر، لیکن ان کے یہاں توحید کی دعوت نہیں ہے۔ صرف ایک گروہ جو قرآن و حدیث کا نام لیوا ہے، ان کے یہاں یہ صفت پائی جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ جہاں دیگر موضوعات پر دھیان دیتے ہیں، دیگر چیزوں پر محنت کرتے ہیں، وہیں وہ توحید جیسی بنیادی چیز پر بھی محنت کرتے ہیں۔ ورنہ ان کے علاوہ اور لوگوں کے یہاں یا تو توحید پر گفتگو ہی نہیں کی جاتی، توحید پر بات ہی نہیں کی جاتی، یا توحید پر بات کی جاتی ہے لیکن توحید کو صحیح طریقے سے وہ سمجھتے ہی نہیں۔ توحید پر گفتگو کریں گے، توحید پر بات چیت کریں گے، لیکن توحید کی جو باریکیاں ہیں، توحید کا جو اصل مطلب ہے وہ ان کے یہاں نہیں پایا جاتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ توحید پر بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں دیکھیں گے کہ ان کے یہاں شرک بھی پایا جاتا ہے۔ بلکہ بعض گروہ تو ایسے ہیں کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، لیکن ان کے عقائد جو ان کے اکابر جانتے ہیں، عوام کی بات نہیں، اکابر ان کے، بڑے ان کے، جن عقائد کو رکھتے ہیں اور جو ان کی کتابوں میں ہیں،
وہ تمام کے تمام عقائد سراسر توحید کے خلاف ہیں۔ تو توحید کا مطلب صرف توحید کا نام لینا نہیں ہے، بلکہ توحید کا مطلب یہ ہے، توحید پر محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے سمجھا جائے۔ یہی وہ بنیادی کلمہ ہے کہ جس کے بعد ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ بھئی اسلام اسی کا نام ہے نا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے اسلام میں؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے، شروعات جو ہوتی ہے اسلام میں داخلے کی، کہ جس کے بغیر ایک انسان اس حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس کلمے کا کیا مطلب ہے؟ اس کلمہ توحید کا کیا مطلب ہے؟ اس کلمہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ اقرار صرف زبان سے نہ ہو، بلکہ انسان کا پورا عمل، اس کا عقیدہ، وہ اس بات کی گواہی دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتا ہے۔ زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو صرف زبان سے کلمہ توحید کا کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کے جو تقاضے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو معبود سمجھنا، اسی کو رزق دینے والا سمجھنا، اسی کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، اسی کو مشکل کشا سمجھنا، اسی کو اولاد دینے والا سمجھنا، اسی کو بزنس اور کاروبار چمکانے والا سمجھنا، اسی کو اصل خالق، اصل معبود سمجھنا، یہ ہے توحید۔ اس بات پر ایمان لانا، اس بات کا اعتراف اور اقرار کرنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ اس پوری کائنات کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو توحید کی دعوت اپنے نبی کے ذریعے جب دلوائی، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر وہ اللہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں ان کو لے لے، یعنی کانوں میں سننے کی طاقت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، دل اللہ نے پیدا کیا، دل میں غور و فکر کی طاقت ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو تم سے چھین لے، اگر اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو تم سے چھین لے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ تو اپنے اوپر غور کر، اللہ رب العالمین نے تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کان دیے، ان میں سننے کی صلاحیت دی، اللہ نے تجھے آنکھیں دی، ان میں دیکھنے کی طاقت دی، اللہ نے دل دیا، ان میں غور و فکر کی طاقت دی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو چھین لے، کانوں میں سننے کی طاقت نہ بچے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ بچے، دل میں غور و فکر کی طاقت نہ بچے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ نعمتیں دے؟ اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ سورج و چاند کا بنانے والا ہے، اللہ پہاڑوں کا بنانے والا ہے، اللہ درختوں کا اگانے والا ہے، اللہ رب العالمین دن و رات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے دن کو پیدا کیا،
اللہ نے رات کو پیدا کیا، دن میں انسان رزق حاصل کرتا ہے، روزی روٹی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، رات میں انسان نیند لیتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ آخر رات اور دن کا عدلنا بدلنا، ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی ذات ہے جو دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن لاتی ہے؟ وہ طاقت اللہ کی ہے، وہ طاقت اللہ کی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ افلا تسمعون۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے تم پر دن کو مسلط کر دے، اگر قیامت تک کے لیے تم پر رات کو مسلط کر دے، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کو مسلط کر دے، یعنی رات کے بعد دن آئے ہی نہ، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ہمیشہ کے لیے رات آ جائے اور قیامت تک کے لیے تم پر رات مسلط کر دی جائے، تو اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جو روشنی تمہارے لیے لائے؟ جن کو کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کسی کے اختیار میں ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کو مسلط کر دے، یا تو کون ہے جو رات کو لے کر آئے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ یہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں دن بھی عطا کیا ہے، رات بھی عطا کی ہے۔ اگر قیامت تک وہ دن تم پر مسلط کر دے تو کوئی دن تمہارے لیے نہیں لا سکتا، اور قیامت تک کے لیے وہ رات کو مسلط کر دے تو کوئی تمہارے لیے دوسری رات پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس کائنات کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اور اس کائنات میں بغیر کسی گڑبڑی کے یہ نظام اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا بھی ایک اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ اگر اس کائنات کو چلانے والے ایک خدا سے زیادہ خدا ہوتے تو ان میں آپس میں لڑائی ہوتی۔ ایک یہ کہتا کہ بھائی بارش ہوگی، دوسرا یہ کہتا کہ بارش نہیں ہوگی، ایک یہ کہتا کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، دوسرا یہ کہتا کہ نہیں میں تو اس کو بیٹی سے نوازوں گا۔ پھر اپنی اپنی سلطنت، اپنی اپنی خدائی کو لے کر ان کے درمیان لڑائی ہوتی۔ ایک یہ کہتا کہ میری جتنی حدود ہے میری سلطنت کی، خدائی کی، میں اس سے زیادہ پر قبضہ کروں گا، دوسرا چاہتا کہ میں اس سے زیادہ پر قبضہ کروں، ان میں آپس میں لڑائی ہوتی۔ تو یہ کائنات ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہی الہ ہے۔ بچپن میں پڑھتے تھے نا، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں، مکتب میں کتاب پڑھائی جاتی تھی، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ مکتب جو ہے نا، مکتب میں بھی پوچھ رہا تھا یہاں سمیر بھائی سے کہ آپ کی مسجد میں مکتب چلتا ہے یا نہیں۔ مکتب جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ہر مسجد میں مکتب ضروری ہے، مسجد کی تعلیم ہونی، مسجدوں میں مکتب کی تعلیم ضروری ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے لوگ مکتب کو۔ بڑے مدارس کو اہمیت دی جاتی ہے، بڑے مدارس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، بڑے جامعات کی، بڑے مدارس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن مکاتب جو ہے یہ مسلم معاشرے کے لیے ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ بڑے مدرسے میں نہیں جاتا، جامعہ میں نہیں جاتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ مسجد میں جاتا ہے، کسی مکتب میں جاتا ہے، اور مکتب میں جب جاتا ہے تو وہاں پر پڑھانے والے امام صاحب یا مدرس وہ اس کا عقیدہ درست کرواتے ہیں، وہ اس کا ایمان مضبوط کرواتے ہیں، وہ اس کو طہارت کے مسائل سکھاتے ہیں، وہ اس کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ مکتب میں۔ تو بچپن میں جب آپ اپنے بچے کو بچپن میں مکتب میں بھیجتے ہیں
تو وہاں پر اس کا عقیدہ جب مضبوط ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ بڑے ہونے تک اس کے عقیدے میں کوئی لچک نہیں آتی، کسی قسم کا بگاڑ نہیں آتا۔ تو بچپن میں کتابوں میں کیا پڑھایا جاتا تھا، مکاتب میں، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا کہ میاں چپ رہو۔ تو اس کائنات کا نظام بغیر کسی گڑبڑی کے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہوتا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہوتا، لفسدتا، تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اسی کا نام توحید ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا چلانے والا ایک خدا تسلیم کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ توحید میں یہ بھی شامل ہے کہ اسی ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا، جو چیزیں اس کے لیے خاص ہیں اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تمام نبی اور رسولوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تمہیں اس توحید کی دعوت ضرور دینی ہے۔ جو توحید آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس توحید کی دعوت تمہیں ضرور دینی ہے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، سب کی طرف یہ وحی کی کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، لہذا تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی اور رسولوں کو یہی حکم دیا کہ اپنی اپنی قوم کو یہ دعوت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کی دعوت کے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے کہ نبیوں نے کس طریقے سے دعوت دی۔ انبیاء کی دعوت کی چند جھلکیاں اللہ تعالیٰ نے جو توحید سے متعلق ہے قرآن مجید میں بیان کی، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ توحید کس قدر اہم ہے۔ توحید کوئی فروعی چیز نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے کہ اگر سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی بات نہیں، ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ توحید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چلو اگر سمجھ میں آ گئی، اگر عقیدہ توحید ہوا تو اچھی بات ہے، افضل چیز ہے، مستحب چیز ہے، اور اگر توحید سمجھ میں نہیں آئی، توحید نہیں ہوئی ہمارے پاس، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، نہیں، بلکہ توحید جو ہے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ توحید کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اپنی امتوں کو یہ سمجھاتے ہوئے آئے، اور انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا وہ توحید سے کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول اور ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولتے ہیں کہ جہاں پر بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، جہاں پر پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا جاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے ان کو ایک مجسمے کی شکل دی جاتی تھی اور پھر ان کے سامنے جھکا جاتا تھا، پھر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم والوں کو مخاطب کر کے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ اے میری قوم کے لوگوں ذرا یہ بتاؤ یہ تماثیل کیا ہے، یہ مجسمے کیا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کی قوم والوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی،
ہمارے پاس اس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ آج بھی کتنے لوگ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرک میں گرفتار ہیں، صرف اس دلیل کی بنیاد پر کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور اسحاق کے تعلق سے ذکر کیا، جب انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسحاق نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، یعنی دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، لہذا تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم کو کیا فکر ہو رہی ہے؟ حضرت یعقوب کو کس بات کی فکر ہو رہی ہے؟ اور اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کر رہے ہیں؟ کہ تمہاری موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے، اپنے بچوں کو اپنے سامنے جمع کرتے ہیں۔ انبیاء کی فکر دیکھیں، نبی اور رسولوں کی فکر دیکھیں کہ فکر کیا تھی، اور اس تعلق سے ہمیں فکر ہے یا نہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں اس چیز کی فکر ہے یا نہیں جس چیز کی فکر نبی اور رسولوں کو تھی، جس چیز کی فکر انبیاء اکرام کو تھی، اس چیز کی فکر ہم لوگوں کو ہے یا نہیں۔ ہماری فکر ہے یہ کہ ہمارا بچہ کس طریقے سے زیادہ پیسہ کمانے والا بن جائے۔ ہماری فکر یہ کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کر ڈاکٹر اور انجینئر اور کسی بڑے عہدے پر پہنچنے والا ہو جائے۔ ہماری فکر یہ کہ ہمارا بچہ بڑا بزنس مین بن جائے۔ کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم دلانا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے گئے کہ 8ویں کلاس تک بچے نے پڑھ لیا، 5ویں کلاس تک پڑھ لیا، اتنا کافی ہوتا تھا۔ ابھی وہ وقت نہیں ہے، دنیاوی تعلیم دلائیے، خوب دلائیے، اچھی بات ہے۔ اور اپنی کمیونٹی کے لوگ جانے چاہیے، ہر لائن میں جانے چاہیے، وکلا ہو، جج ہو، IPS آفیسر ہو، ہر لائن میں جاؤ، خوب تعلیم دلاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ دین چھوڑ کر دنیاوی تعلیم میں مگن رہنا، دنیاوی تعلیم خوب دلا دینا، لیکن بچے کے ایمان اور عقیدے کا پتہ نہ ہو، اسے اپنے عقیدے کا پتہ نہ ہو، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے وہ کتنی ہی ترقی کر لے، لیکن اگر آپ نے اسے توحید کی دولت نہیں دی ہے، اگر وہ عقیدے توحید پر نہیں ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ لہٰذا دنیاوی تعلیم دیجئے، لیکن دین کی تعلیم ضروری ہے، عقیدے کی تعلیم ضروری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے اور اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں، اللہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا، آخری وقت تھا، اپنے بچوں کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ حضرت یعقوب کو آخری وقت میں جو فکر ہو رہی ہے، وہ فکر یہ ہو رہی ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بچے عبادت کس کی کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ شرک میں مبتلا ہو جائیں، عقائد کی بربادی ان کے عقیدے میں آ جائے، توحید کو یہ فراموش کر دیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام الادب المفرد میں، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے الادب المفرد، اس میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، اوصی کا بقول لا الہ الا اللہ، میرے بیٹے میں تمہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، فإنها لو وضعت في كفة الميزان ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، اس وجہ سے کہ اگر ایک پلڑے میں زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کچھ رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا وزندار ہے یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اس کے سامنے باقی سارے اعمال کمزور ہیں، اگر توحید نہیں ہے تو باقی اعمال کی کوئی اہمیت نہیں، باقی اعمال کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اگر انسان کے پاس توحید ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو اس کا عمل میں بہت وزن ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو نمازیں وہ اتنی پڑھے کہ اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، حرم شریف میں جا کر وہ سجدے کرے جہاں پر نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن اگر شرک ہے اس کے عقیدے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی بھی نہیں عطا فرمائے گا، ایک نیکی بھی نہیں عطا فرمائے گا۔ حج و عمرے کر لے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں اگر وہ سونا خرچ کر دے، لیکن اگر عقیدے میں اس کے شرک ہے، توحید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا گیا سونا اس کا قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اگر عقیدہ مضبوط ہے، توحید ہے، یعنی اتنی اہم چیز توحید، اور مسلمان اسے کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔ مسلمان نے توحید کو مسلکوں کی دعوت سمجھ رکھا ہے، یعنی بڑے افسوس اور بڑی عجیب بات ہے کہ توحید کو کیا سمجھ رکھا ہے مسلمانوں نے؟ مسلکوں کی دعوت۔ لہذا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو توحید کی بات کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ وہابی ہے، یہ تو ان کا معاملہ ہے، ہم فلاں فرقے سے ہیں، ہم سنی ہیں، لہذا ہمارے لیے یہ چیزیں درست ہیں، ان کے یہاں نہیں ہیں یہ چیزیں، یعنی مسلکوں کی دعوت سمجھ رکھا ہے، جبکہ توحید مسلک کی چیز نہیں ہے۔ توحید تو مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ چاہے سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جماعت اسلامی والے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، آپ کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ عقیدہ کیسا ہے آپ کا، اس کی چھان بین، اس کی کھوج بین، اس کی تحقیق، اس کی جستجو کہ ہمارا عقیدہ درست ہے یا نہیں۔ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا، بلکہ چھان بین کرنی ہے، کھوج بین کرنی ہے کہ عقیدہ توحید ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ غافل نہیں ہونا ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں سب کچھ رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں کلمہ توحید رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اگر انسان کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے تو وہ کتنی ہی عبادتیں کر لے، کتنے ہی نفلی روزے رکھ لے، صدقات و خیرات، ذکر و اذکار جتنے بھی کر لے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اگر وہ موحدین میں سے ہے، توحید والا ہے، تو ایک مرتبہ اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صرف یہ کلمہ پڑھا تو اس کا وزن روز محشر بہت بھاری ہوگا۔ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، سب سے آخری حدیث بخاری شریف کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زبان پر یہ کلمات بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے، لیکن کب؟ جب انسان عقیدہ توحید پر ہوگا۔ آج مسلمان
اس توحید کو اہمیت نہیں دے رہا، لہٰذا اس پر بات کرو تو کہتے ہیں وہابی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ میرے بھائیوں، توحید تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی پہچان ہے۔ توحید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی پہچان ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا کہ اے پیغمبر دعوت دیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، تبلیغ کیجئے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں اور اس پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دعوت کا آغاز کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ اکبر۔ اس وقت عرب معاشرے میں بہت ساری برائیاں تھیں، ان کے یہاں قتل و غارت گری تھی، پھر قتل و غارت کری تھی، فساد تھا، ایک دوسرے سے دشمنیاں، عداوت، یہ تمام برائیاں ان کے یہاں موجود تھیں، لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید کو مان لو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ توحید میں اتنی طاقت ہے کہ عقیدہ توحید پر تم آ جاؤ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم پر دولت کے خزانے لٹا دے گا، عرب و عجم اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی تو کتنا عرصہ گزرا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 35 سال، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ گزارا؟ 13 سال۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رہے؟ 10 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹل جو دور نبوت ہے وہ کتنا ہے؟ 23 سال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2 سے 2.5 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 10 سے 10.5 سال۔ یعنی ٹوٹل اگر آپ ملائیں تو 35 سے 36 سال کا عرصہ گزرا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ عرب و عجم پر اہل توحید کی حکومت ہو رہی ہے۔ مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا، مدینہ نبی کے ماننے والوں کا ہو چکا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ اس طریقے سے دراز ہوا کہ کبھی ادھر سے فتح کی خبر آ رہی ہے، کبھی ادھر سے فتح کی خبر آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلاں جگہ لشکر بھیج رہے ہیں، فلاں جگہ اسلامی فوج کو روانہ کر رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو رہے ہیں، خوشخبریاں آ رہی ہیں، فلاں فلاں علاقے پر اسلامی جھنڈا جو ہے لہرایا جا چکا ہے۔ 35 سال پہلے جب نبی نے صحابہ سے یہ کہا تھا، جب نبی نے یہ پیشن گوئی کی تھی، لوگوں توحید کو مان لو، عرب و عجم تمہارا ہوگا، ابو جہل چیخا اور چلایا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے چٹائی نہیں ہے، بات یہ کرتا ہے کہ توحید کو مان لو، عرب و عجم پر تمہاری حکومت ہوگی۔ لیکن نبی نے اپنے پاس سے نہیں کہا تھا، نبی نے اس رب کے وحی کے مطابق کہا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کے ایک اشارے پر پوری کائنات چلتی ہے۔ اور 35 سال کے بعد مسلمانوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ توحید کو ماننے والے روم کو فتح کر رہے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ مکہ اور مدینہ سے نکلتا ہوا افریقہ کے جنگلوں میں پھیلتا ہوا یورپ کے ایوانوں تک پر دستک دینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ لوگوں تم قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو بھی فاتحانہ انداز میں کھولو گے، اور بعض صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو یاد رکھا، اور جب قیصر و کسریٰ کو فتح کیا تو
تو انہوں نے اس حدیث کو سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کے خزانوں کو تم فاتحانہ انداز میں کھولو گے، یعنی کسریٰ کے خزانے بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے، کسریٰ کے خزانوں پر بھی تمہارا قبضہ ہوگا۔ اور وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ان میں سے ہوں کہ جنہوں نے اس پیشن گوئی کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ بعض صحابہ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں کو بیان کر کے اپنی گواہی دیتے تھے کہ میں اس فوج کا حصہ ہوں کہ جس نے کسریٰ کو فتح کیا، جو اس فوج میں شامل تھا کہ جو کسریٰ کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا۔ آج وہ توحیدی مسلمان کھو چکا ہے، آج مسلمان کے پاس وہ توحید ہی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ توحید کو کیا سمجھ لیا گیا ہے؟ مسلکوں کی دعوت سمجھ لیا گیا ہے کہ توحید پر بیان کرنے کا مطلب ہے وہابی، اہل حدیث، سلفی، یہ بیان کریں گے توحید۔ بھائی توحید تو ہر مسلمان کا حق ہے، توحید تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کون ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا؟ کون سے فرقے والا ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے۔ جب ہر کوئی مانتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی دعوت اور جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ زور دیا وہ کیا تھی؟ وہ یہی توحید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے تعلق سے اس قدر حساس تھے، اس قدر حساس تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس دروازے کو بند کر دیا جو انسان کو شرک کی طرف لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے تعلق سے اس قدر حساس، اس قدر فکر مند کہ ہر اس دروازے کو بند کر دیا جو انسان کو شرک کی طرف لے جائے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں فلاں مقام پر ایک اونٹ کو ذبح کرنے کی نظر مانی۔ کس کے لیے اونٹ ذبح کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ میں نے نظر مانی کہ میں اونٹ کروں گا، ذبح کروں گا فلاں مقام پر اللہ کے نام پر۔ اب میں ایمان لے آیا ہوں تو کیا میں اپنی اس نظر کو پورا کروں؟ تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کیا اس مقام پر غیر اللہ کے نام پر تو ذبح نہیں کیا جاتا تھا؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ، اس مقام پر غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر تم اپنی نظر کو جو ہے پورا کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتیاط فرما رہے ہیں، اس قدر احتیاط فرما رہے ہیں کہ دریافت کر رہے ہیں کہ اس مقام پر کیا غیر اللہ کے نام پر ذبح تو نہیں کیا جاتا تھا؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے رہے کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو، یعنی کہ تم وہاں پر اونٹ کو اللہ کے نام پر ذبح کر سکتے ہو۔ اگر وہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا، کیا جاتا رہا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مطلب اجازت نہیں دیتے، تبھی تو پوچھا نا۔ اب دیکھیں کہ وہ ذبح اس کو اللہ کے نام پر کرنا ہے، ذبح کس کے نام پر کرنا ہے؟ اللہ کے نام پر، لیکن صرف اس وجہ سے کہ غیر اللہ کے نام پر بھی اگر وہاں ذبح ہوتا رہا ہوگا تو ان کا وہاں ذبح کرنا لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالے گا کہ کہیں یہ بھی تو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کی تحقیق کی، اس تعلق سے پوچھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے معاملے میں اس قدر حساس، اس قدر فکر مند، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصلوا الی القبور، یعنی ایس قبر کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو۔ آپ نماز پڑھ رہے کسی جگہ پر، کہیں جنگل میں، کہیں میدان میں، کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ رہے، آپ کے سامنے اگر قبر ہے تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ قبر کے طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اب دیکھیے نماز کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے، قبر والے کے لیے نہیں پڑھی جا رہی۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے، سجدہ کر رہے ہیں اس نماز میں تو بھی نیت ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔
لیکن سامنے قبر ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر آپ نماز پڑھیں۔ سوچو میرے بھائیوں کہ جب رسول گرامی علیہ السلام نے قبر کے سامنے نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا کہ جس میں ثنا اللہ کے لیے، فاتحہ اللہ کے لیے، سورۃ الفاتحہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، لیکن سامنے قبر ہے، اس وجہ سے رسول گرامی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ تو ڈائریکٹ قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت رسول گرامی علیہ السلام کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی ڈائریکٹ اس قبر کو سجدہ کرنا، اس کی اجازت پھر دی جا سکتی ہے جب قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھی جا سکتی جو اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، جو نماز اللہ کے لیے ہے، رکوع و سجدہ اس میں اللہ کے لیے ہے، پوری نماز اللہ کے لیے ہے۔ تو جب نماز کی اجازت نہیں ہے قبر کے سامنے، تو قبر کو سجدہ کرنے کی ڈائریکٹ، جس میں نیت بھی یہ ہو کہ میں قبر کو سجدہ کر رہا ہوں، جس میں نیت بھی یہ ہو کہ قبر کے لیے میں تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں، یا اس کو خوش کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یا اس سے کچھ مانگنے کے لیے میں ان کو سجدہ کر رہا ہوں، ایسے سجدے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید، کہا جاتا ہے نا، کہہ رہے کیا آپ لوگ توحید توحید کرتے رہتے ہیں؟ ایسے لوگ دراصل توحید کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں، اپنے نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے توحید پر کس قدر زور دیا ہے۔ کہتے توحید توحید کرتے رہتے، ارے ہمارے نبی بھی توحید توحید کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جب بھی موقع ملا، آپ علیہ السلام کو جب بھی موقع ملا، آپ نے فوراً صحابہ کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کہ میں بچہ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یا غلام، اے بچے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کو یاد کر لو۔ میں تمہیں انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اللہ کے دین کا خیال رکھو گے، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تمہیں مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سواری پر سوار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، سواری پر سوار ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت آرام سے کہیں پر بیٹھے ہیں اور اطمینان و سکون سے بیٹھے ہوں تو نبی نے توحید کا ذکر چھیڑ دیا، نہیں، بلکہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں سواری پر ہوں، نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، اور تھوڑا سا یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں اور فوراً دیکھیے کس بات کا درس دیتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، اور تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تم توحید توحید کرتے رہتے ہو۔ رسول گرامی علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھیے، سواری پر سوار ہیں اور کس بات کا درس دے رہے ہیں؟ توحید کا۔ مدد طلب کرنی ہو تو کس سے طلب کرنا؟ آج ہمارے گھروں میں کیا سبق چل رہا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں کیا سبق چل رہا ہے؟ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بچہ گرتا ہے تو ماں کیسے بھاگتی ہے بچے کی طرف؟ یا غوث کہتے ہوئے۔ اب بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کبھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، زندگی میں ٹھوکر لگے تو کسے پکارنا ہے؟ غوث کو، یا غوث، یا علی کہتے ہوئے اس کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور اس بات کو جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ اور اس بات کو جان لو اگر پوری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔
اور اگر پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ دیکھیں رسول گرامی علیہ السلام توحید کے تعلق سے کس قدر حساس تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظ یہ استعمال کرتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، ایک عام جملہ جو بہت سارے لوگ استعمال کر دیتے ہیں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں نا بھائی جیسا آپ چاہیں، ہے نا، کہ باتوں باتوں میں بھائی جیسا آپ چاہیں، جیسی آپ کی مرضی، جو آپ چاہیں وہ ہوگا، جیسا آپ چاہیں ویسا ہوگا۔ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اور کچھ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، اس کا مطلب یہ ہے جیسا اللہ اور آپ چاہیں، ایک ہی جملے میں استعمال کر دیا، جیسا اللہ اور آپ چاہیں۔ دیکھیں توحید کی اہمیت، توحید ہے کیا آج سمجھا ہی نہیں ہم نے، توحید کیا ہے؟ توحید کی باریکیاں سمجھائی جائیں تو گستاخ رسول یا بزرگوں کے گستاخ ہونے کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ توحید نہیں معلوم ہے کہ توحید ہے کیا۔ توحید پر بات کرو اور آپ شرک سے منع کرو تو بجائے اس چیز کو سمجھنے کے کہہ دیا جاتا ہے یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، یہ اولیاء کے گستاخ ہیں۔ یعنی منع کرو کہ ان کو مشکل کشا نہیں سمجھنا ہے، ان کو حاجت روا نہیں سمجھنا ہے، ان کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھنا ہے، ان کو سجدہ نہیں کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ تم گستاخ ہو۔ تم کیا ہو؟ گستاخ ہو، گستاخ رسول ہو۔ یعنی کہ توحید کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کی طرف سے فتویٰ لگتا ہے کہ تم گستاخ ہو، اس وجہ سے کہ سمجھا ہی نہیں توحید ہے کیا، توحید کی باریکیاں کیا ہیں۔ اگر اس کو سمجھا ہوتا تو کبھی بھی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ رسول گرامی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جیسا اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کا شریک کر دیا؟ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا، اس میں بظاہر کوئی شرک دکھ رہا تھا، اس جملے میں کوئی ایسی چیز دکھ رہی تھی کہ وہ نبی سے فریاد کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول آپ ہی بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی مختار کل ہیں، کوئی ایسا جملہ تھا؟ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ کی بے احتیاطی بھی پسند نہیں تھی توحید کے معاملے میں۔ توحید نبی کے نزدیک اس قدر اہم تھی کہ الفاظ میں بھی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، ایسے الفاظ بھی استعمال مت کرو جو کہیں نہ کہیں عقیدے سے ٹکرا جائیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی طرف جانے والی لکیروں کو بھی مٹا دیا، اتنا سا بھی کمپرومائز پسند نہیں کیا۔ بھائی جملہ کوئی خاص کیا استعمال کیا؟ جیسا اللہ اور آپ چاہیں، کوئی اتنا بڑا جملہ نہیں تھا، اگر دیکھا جائے تو ایک نارمل چیز تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف اتنا کہو کہ تنہا اللہ چاہے، یہ کہو۔ کیا ہوا بتائیے؟ کیا نبی کی گستاخی کر دی؟ نبی علیہ السلام نے اپنی شان میں یہ گستاخی کرنے کے لیے کہا، انہیں کہنے کے لیے منع کر دیا؟ کیا ہوا؟ نہیں نا، توحید سمجھائی، قل ما شاء اللہ وحدہ۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے اگر کہنا بھی ہو کہ جیسا آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طریقے سے کہو ما شاء اللہ ثم شئت، جیسا اللہ چاہے پھر اللہ کی مشیت کے بعد جیسا آپ چاہیں، یعنی آپ کی مشیت اللہ کی مشیت کے بعد، ایک جملے میں مت کہو کہ جیسا آپ چاہیں یا جیسا اللہ اور آپ چاہیں، نہیں، پہلے اللہ کا ذکر کرو جیسا اللہ چاہے، ثم شئت پھر اللہ کی چاہنے کے بعد جیسا آپ چاہیں۔ اس قدر توحید کو کھول کھول کر بیان کیا۔ آج مسلمان کو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ ارے بھائی آپ تو اللہ کو ماننے والے ہیں،
اللہ کو ماننے والا کہاں شرک کرتا ہے؟ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں کیوں توحید سمجھاتے ہو؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی انسان شرک کرتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک ہیں۔ اور مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے کیا؟ بتائیے آپ، شاید یہ چیز بہت سارے لوگوں کو نہ معلوم ہو، لیکن آپ قرآن مجید پڑھیں گے، کسی عالم دین سے پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مکہ کے مشرک بھی اللہ کو مانا کرتے تھے۔ آج شیطان نے یہ ذہن میں ڈال رکھا ہے نا کہ ارے توحید پر تمہیں چھان بین کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم تو اللہ کو مانتے ہو۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے توحید کے تعلق سے پڑھا، سمجھا، سنا تو یہ ہمارے ریوڑ سے نکل جائے گا، پھر یہ وہ ہو جائے گا۔ اتنا غلط نام سمجھتے ہیں کہ وہ کر کے وہ ہو جائے گا۔ وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں ایک آدمی کی بکریاں تھیں تو اس کی کچھ بکریاں بھاگ گئیں اور وہ انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگا، دروازہ کھلا چھوڑ گیا، تو واپس آیا تو وہ بھی بھاگ چکی تھی۔ تو کہا جو بھاگ گئے چلے گئے ان کے پیچھے مت پڑو واپس لانے کے لیے، وہ تو گئے، جو بچ گئے ہیں انہیں روکو۔ توحید کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اتنی فکر مندی، یہ سمجھتے توحید کی طرف گئے تو وہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، وہابی ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ہے مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے میرے بھائیوں، اور پتہ ہے مشرکین مکہ کے عقائد قرآن مجید میں اگر آپ سنیں کہ اللہ کو وہ کتنا مانتے تھے تو پتہ چلے گا کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو پیدا کس نے کیا ہے، یہ جواب دیں گے، یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، ضرور بالضرور ان کا یہی جواب ہوگا اللہ نے۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا آسمان سے بارش اللہ برسانے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں آسمان سے بارش کون برساتا ہے، یہ جواب دیں گے اللہ۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا سورج اور چاند اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کس کے اختیار میں ہے، یہ جواب دیں گے اللہ۔ کس کے بارے میں؟ مکہ کے مشرکوں کے بارے میں ہے یہ سب۔ آج مسلمان غافل ہے نا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اب جو چاہے کریں، جو چاہے کریں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ سمجھا رکھا ہے پہ ان فرقہ پرست مولویوں نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ تم تو اللہ کو مانتے ہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اپنا پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا، رزق دینے والا، سورج اور چاند پر اختیار رکھنے والا اللہ کو مانا کرتے تھے۔ پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں مشرک اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور ہستیوں کو بھی پکارتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بیماری کہاں تھی؟ اور اس بیماری پر غور کریں کہ وہی بیماری آج ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور ہستیوں کو بھی
पुकारा करते थे। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। वो अल्लाह के नाम पर भी कुछ जानवर ज़िबह करते और कुछ जानवरों को वो अपने गैर माबूद दूसरे माबूदों के लिए भी छोड़ा करते थे। कहते थे ये अल्लाह के लिए है, ये हमारे माबूदों के लिए है। खेती का ये हिस्सा अल्लाह के लिए है, ये हमारे दूसरे माबूदों के लिए है। अल्लाह को छोड़ा नहीं था, अल्लाह का इकरार करते थे, अल्लाह का एतराफ करते थे। अब्दुल्ला वो नाम रखा करते थे, खाने काबा की वो ताज़ीम किया करते थे, खाने काबा की वो खिदमत किया करते थे। और अहादीस में आपको मिलेगा बाज लोग अपने ज़माने जाहिलियत में रोज़ा रखते थे, नमाज पढ़ते थे, खाने काबा का तवाफ किया करते थे, उम्रा किया करते थे, हज किया करते थे, ये सारे काम किया करते थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह के साथ साथ कुछ और हस्तियों को भी पुकारते थे, अल्लाह ने उन्हें मुशरिक कहा। हज नहीं करते थे, बताइए वो है। अज़ान हो जाए। तो बात ये चल रही थी कि मक्का वाले अल्लाह को मानते थे, जैसा कि कुरान मजीद से आपके सामने साबित किया गया कि मक्का के मुशरिक अल्लाह को मानते थे, अपना पैदा करने वाला, ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला, बारिश बरसाने वाला, रिज़्क़ देने वाला, सब कुछ वो अल्लाह को मानते थे। लेकिन अल्लाह ने मुशरिक उन्हें इस वजह से कहा कि अल्लाह के साथ साथ वो कुछ और हस्तियों को भी पुकारते थे। लिहाजा अगर उसी तरह की चीज़ आज किसी में पाई जाती है तो उसे अपने अकीदे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि कहीं यही चीज़ हमारे यहाँ तो नहीं पाई जा रही कि अल्लाह को भी मान रहे हैं और अल्लाह के साथ साथ कुछ और हस्तियों को भी उसी तरीके से मान रहे हैं। वही चीज़ें उसके लिए भी हैं जो सिर्फ अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए। भाई ही और भी का मामला है ना। इस्लाम जो तौहीद देता है आपको, उसमें क्या है? अल्लाह ही। मुश्किल कुशाई करने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला सिर्फ अल्लाह। मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह। और इसी को यह अकीदा रख ले अल्लाह भी, तो वही शिर्क के खिलाफ, तौहीद के खिलाफ हो जाएगा कि भाई अल्लाह तो ये काम करता ही है, दूसरे भी करते हैं, दूसरे भी बिगड़ी बना देते हैं, वो भी मुश्किल कुशाई करते हैं, वो भी फरियाद रसी करते हैं, उनसे भी इस्तिगासा किया जाना चाहिए है? तो मक्का वाले अल्लाह को मानते थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से मुशरिक ठहरे कि अल्लाह के अलावा कुछ और हस्तियों को भी पुकारा करते थे। अब यहां पर एक और चीज है, एक सवाल पैदा होता है कि वो जब अल्लाह को मानते थे, अपना पैदा करने वाला, जमीन व आसमान का पैदा करने वाला, सब कुछ अल्लाह को मानते थे, तो फिर अल्लाह के अलावा की वो इबादत क्यों करते थे? उनकी इबादत, उनकी परस्तिश क्यों करते थे? उनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो अल्लाह के बारे में उनके अकायद थे कि ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला, रिज़्क़, ये अकायद उनके अपने दूसरे माबूदों के बारे में नहीं थे। आप देख ले, पूरा कुरान मजीद पढ़िए, उनके ये अकीदे अपने दूसरे माबूदों के बारे में नहीं थे। कायनात बनाने वाला, पैदा करने वाला, ये अल्लाह ही को मानते थे मक्का के मुशरिक। लेकिन दूसरे माबूदों के ताल्लुक से उनके जो अकीदे थे वो क्या थे मालूम है? वो ये कहा करते थे, एक तो ये मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते थे कि हम इनकी इबादत इस वजह से करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। हम दूर हैं अल्लाह से, ये हमें क्या करेंगे? अल्लाह के करीब कर देंगे, इसलिए हम इनका वसीला लेते हैं, इस वजह से हम इनकी इबादत करते हैं, इस वजह से इन्हें सजदे करते हैं, इस वजह से इनको पुकारते हैं, इस वजह से इन पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, इस वजह से इनके नाम की मन्नतें मांगते हैं। ये तमाम काम इस वजह से कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। और दूसरी चीज कहते थे, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़आउना इंदल्लाह। वो कहते थे कि ये अल्लाह के यहां हमारी सिफारिश करेंगे,
جانتے ہیں بہت سارے مکہ والے انکار کرتے تھے روز محشر کا، اللہ کا بھی انکار کرتے تھے، لیکن وہی بہت سارے ایسے تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن دوسرے معبودوں کو مانتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، ہم گنہگار، سیاکار، پتہ نہیں کون کون سی کار، اللہ ہماری نہیں سنے گا، ان کی سن لے گا۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ شیطان نے انسان کے دماغ میں ایسی ڈال رکھی ہے کہ جو اسے شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تمہاری نہیں سنے گا ڈائریکٹ، شیطان اسے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں تمہاری ڈائریکٹ سنوں گا، کتنے ہی گنہگار ہو، کتنے ہی بڑے عاصی ہو، کتنے ہی نافرمان ہو، دل سے اللہ سے مانگو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری سنوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب پکارنے والا، اللہ فرماتا ہے جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کہیں ایسا نہیں ہے حدیث میں، قرآن مجید میں، کہ اللہ گنہگاروں کی نہیں سنے گا۔ اللہ سے سچے دل سے طلب کریں، مانگیں، اللہ سنے گا، لیکن شیطان نے یہ ڈال رکھا ہے کہ نہیں، تمہاری نہیں سنے گا، لہذا کیا کرو، دوسری جگہ جاؤ، وہاں حاضریاں دو، وہاں چڑھاوے چڑھاؤ، وہاں پر درخواستیں لگاؤ، وہاں کے رجسٹر میں نام لکھواؤ، ان کے ذریعے اللہ تک پہنچو تو اللہ تمہاری سنے گا۔ بھئی چھت پہ ڈائریکٹ چلے جاؤ گے، کیا کہتے ہیں، چھت پر بنا زینے کے چلے جاؤ گے؟ آپ کسی بڑے آدمی سے ملو گے ڈائریکٹ مل لو گے؟ وزیر، اس کے پی اے سے ملنا پڑے گا، اس کے ذریعے وہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ یعنی اللہ کے لیے وہ مثالیں جو عام مخلوق کے لیے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے مثالیں مت پیش کرو۔ اللہ کی طاقت و قوت کے بارے میں اگر معلوم ہوتا تو اللہ کے لیے یہ مثالیں پیش نہ کرتے۔ بادشاہ اور وزیر کی مثال، گیٹ مین کی مثال کہ بنا گیٹ مین کی اجازت کے کیا اندر جا سکتے ہو، زینے اور چھت کی مثال اللہ کے لیے نہیں دیتے اگر اللہ کی توحید کا صحیح طریقے سے علم ہوتا۔ یہ کمزور ہے، چھت کمزور ہے، یہ اس قدر کمزور ہے کہ یہ پلرز پر کھڑی ہوئی ہے، یہ دیواروں پر ٹکی ہوئی ہے، پلرز نکال دو، دیواریں نکال دو، یہ چھت گر پڑے گی۔ اور جس بڑے آدمی کی مثال دے رہا ہوں وہ اتنا کمزور ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ مجھ سے ملنے والا یہ جو آ رہا ہے وہ کیوں ملنے آ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، مجھ سے اچھے نیت سے آ رہا ہے یا مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے واچ مین لگا رکھا ہے، اس نے اور دیگر انتظامات کر رکھے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ تو اللہ کے لیے چھت اور زینے کی مثال دینا یہ دراصل توحید کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ آئیے دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے جب یہ دلیل دی کہ ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کی سفارش، اللہ کے یہ ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ نے ان کی اس دلیل کو قبول کیا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ جن کے سامنے جھک رہے ہیں، جن کو سجدے کر رہے ہیں، جہاں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، جہاں جھولیاں پھیلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ امواتن، اللہ اکبر، اللہ نے دیکھی کیا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، امواتن، یہ مردہ ہے۔ یہ جملے اللہ کس کے لیے استعمال کرے گا؟ اتنا دماغ تو ہونا چاہیے نا۔ یہ جملے اللہ، یہ الفاظ کس کے لیے استعمال کرے گا کہ یہ مردہ ہیں؟ پتھروں کے لیے استعمال کرے گا، درختوں کے لیے استعمال کرے گا، سورج کے لیے استعمال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب توحید سمجھا رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ صرف انہیں نہیں کہ جو پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو بھی اللہ سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے امواتن، اور آگے اللہ فرماتا ہے غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں خبر کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت دیکھیں توحید کے تعلق سے، اللہ فرماتا ہے
والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کیا ہے معلوم ہے؟ کھجور کھاتے ہیں یا چھوارا کہہ لیجئے، اس کو جب آپ چھیلتے ہیں کھجور کو دو حصوں میں کرتے ہیں تو گٹھلی پر جو معمولی سا جالا یا کھجور کی کھانپ ہی پر معمولی سا جالا جو اندر لگا رہتا اسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو معمولی سا جالا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر یہ تمہاری پکار کو سن بھی لے تو تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ توحید کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ آئیے ایک اور آیت پیش کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو توحید کس قدر پسند ہے اور اللہ نے قرآن میں توحید کو کیسے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ مثال دینے سے پہلے، اپنی بات کہنے سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ غور سے سننا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے ذرا غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ کی اس کائنات پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اللہ نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن اللہ نے ان چیزوں کی مثال نہیں دی۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ فرما سکتا تھا یہ ہماری طرح کا آسمان پیدا نہیں کر سکتے، جیسی زمین ہم نے پیدا کی ہے یہ ایسی دوسری زمین پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کے سمندر نہیں بنا سکتے، یہ ہماری طرح کے پہاڑ نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ نے ان بڑی بڑی اپنی شاہکار چیزوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ نے مکھی کا ذکر کیا تاکہ توحید اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ توحید اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ جب یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو دوسری چیز کیا پیدا کریں گے۔ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور ایک مکھی ان میں سے کوئی ایک پیدا کیا کرے گا؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں، تم جتنوں کے سامنے جھکتے ہو اللہ کے علاوہ، تم جتنوں کے سامنے جھکتے ہو، جتنوں کو تم بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، پیدا کرنے والا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، خدا کے درجے تک پہنچاتے ہو، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے جمع ہو کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے، اللہ فرماتا ہے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی چیز ہے، مسلمان سمجھ ہی نہیں رہا توحید کو، وہ سمجھ رہا ہے یہ بگڑی بنانے والے، یہ مشکل دور کرنے والے، یہ بیٹے اور بیٹیاں دینے پر قادر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے کے سارے مل جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، اگر مکھی پیدا کر دی تو چاہے مکھی ہی ہے وہ، لیکن پیدا کر دی تو وہ صفت پائی گئی نا پیدا کرنے والی۔ اللہ فرماتا پیدا کرنا تو بڑی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان کے کھانوں پر کوئی مکھی بیٹھ جائے، تم جو ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، جو مٹھائیاں، جو شیرینی، جو کچھ تم چڑھاتے ہو اس پر مکھی بیٹھ جائے، حضرات محترم مکھی کے منہ میں کتنا سا آئے گا؟ فرمایا اگر مکھی اس پر بیٹھ جائے اور مکھی لے کر اڑے، یہ مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے کہ چڑھایا ہم پر گیا، تو کہاں لے کر اڑ رہی ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور خود یہ بھی کمزور ہے، طاقتور ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔
یہ توحید مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتی، افسوس کی بات ہے۔ اور جب یہ توحید سمجھا تو کہتے ہیں یہ باتیں جو کہی گئی ہیں یہ ان کے لیے کہی گئی ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو پتھروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی طرف کو ڈال دیتے ہیں کہ یہ آیتیں ان کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں کہہ رہے کہ قرآن مجید میں ان کو نہیں سمجھایا گیا، بے شک ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، ان کو بھی سمجھایا گیا، لیکن جو اللہ کے بندوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، قبروں پر سجدے کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی سمجھایا۔ ان کا معاف تھوڑی ہے کہ کھڑے کو پوجو تو جائز، پڑے کو پوجو تو کھڑے کو پوجو تو ناجائز اور پڑے کو پوجو تو جائز، ایسا تھوڑی ہے۔ جو جرم وہ کر رہا ہے وہی جرم یہ بھی کر رہا ہے۔ اگر شرک وہ ہے تو اگر شرک یہ بھی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہی کہا تھا مسلمانوں کی، جب انہوں نے صورتحال دیکھی تو مولانا الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھ کر یہ اشعار کہے تھے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ غیر اگر بتوں کی پوجا کرتا ہے آپ مسلمان اسے کافر کہتے ہیں، کوئی اگر سورج کو دیوتا مانتا ہے آپ اسے کافر کہتے ہیں، کوئی ستاروں میں تقدیر کا عقیدہ رکھتا ہے آپ اسے کافر کہتے ہیں، کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے آپ اسے کافر کہتے ہیں۔ مولانا آگے فرماتے ہیں کہ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ دوسرا کافر ہو جاتا ہے، وہی کام مسلمان خود کرے، اس کے اسلام اور ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیسے؟ اتنا مضبوط ایمان ہے تمہارا، سب جگہ جھک لو، سارے کام کر لو اور مسلمان پکے مومن ہی رہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں آئیے اس تعلق سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر کے، کب تک چلنا پروگرام؟ 8 بجے تک 8 بجے تک ایک آیت اس تعلق سے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں ان کے لیے ہیں جو پتھر کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو آئیے ایک آیت پیش کروں کہ جس سے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اللہ نے ان کو بھی سمجھایا کہ جو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اب بتائیے یہ بات اللہ کس کے تعلق سے کہے گا کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں؟ کیا سورج ہماری طرح کا بندہ ہے؟ کیا چاند ہماری طرح کا بندہ ہے؟ کیا پتھروں کی عبادت کرنے والوں کو اللہ یہ کہے گا کہ یہ پتھر تمہاری طرح کے بندے ہیں؟ نہیں، اللہ ان کو دوسری آیتوں میں سمجھا رہا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ جن لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، اللہ جن لوگوں سے مخاطب ہے وہ، یا اللہ کا جو مقصود اور مطلوب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لہٰذا اگر تم انہیں پکارتے ہو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب بھی دینا چاہیے۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا۔ اللہ ایک اور نقطے کو آگے سمجھا رہا ہے کہ اب ان کے پاس ہاتھ بچے ہوں جس سے یہ پکڑتے ہو، کیا ان کے پاس اب پاؤں بچے ہیں جس سے یہ چلتے ہو، کیا ان کے پاس آنکھیں بچی ہیں جس سے یہ دیکھتے ہو، کیا ان کے پاس کان بچے ہیں جس سے یہ سنتے ہو؟ مطلب یہ ہے جب یہ زندہ تھے تمہاری طرح چلتے تھے، پھرتے تھے، چیزوں کو اپنے ہاتھ سے تھاما کرتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کی یہ صلاحیتیں بھی ختم ہو گئیں۔ جب ان کا انتقال ہوا اب یہ خود کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، اب یہ خود غسل نہیں لے سکتے، تم نے ان کو غسل دیا، یہ کفن نہیں پہن سکتے۔ جب یہ زندہ تھے خود لباس پہن لیا کرتے تھے، خود کپڑے پہن لیا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا اب یہ کفن نہیں پہن سکتے، تم نے ان کو کفن پہنایا۔ یہ قبرستان نہیں جا سکتے تھے، تم نے ان کو قبرستان پہنچایا، اور جب تم قبر میں دفن کر چکے تم نے ان پر مٹی ڈالی، تو اب قبر کے اندر پتہ نہیں انہیں طاقت کی ایسی کون سا سیرپ مل گیا کہ اب ان میں ساری طاقتیں آ گئی، قبر تک پہنچانے تک وہ تمہارے محتاج تھے۔ بھائی زندہ میں تو کم از کم اتنی طاقت تو تھی نا کہ چل پھر سکے، کھا پی سکے، کپڑے خود پہن سکے، لیکن انتقال کے بعد تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔
تم نے کیے ان کے یہ کام، تم نے غسل دیا، تم نے ان کو کفن پہنایا، قبرستان تک لے کر گئے، قبر میں اپنے ہاتھوں سے لٹایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی قبر پر، اور مٹی ڈالنے کے بعد اب آپ ہی ہیں بابا، ساری طاقتیں آپ میں ہیں۔ اتنا کچا عقیدہ، اتنی بھی عقل نہیں۔ اللہ سمجھا رہا ہے قرآن میں ان چیزوں کو کہ دیکھو یہ صلاحیتیں ان کی انتقال کے بعد ختم ہو گئیں، اور تم یہ عقیدہ رکھ رہے ہو کہ ختم نہیں ہوئی اور زیادہ ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن مجید کو، اللہ کی قسم، توحید کو اس انداز میں کھول کھول کر بیان کیا ہے، اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر انسان صحیح طریقے سے سمجھنا چاہے تو اس کی سمجھ میں آ جائے۔ صرف یہ ایک نکتہ کہ مرنے کے بعد قبر تک وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتا تھا، تو کیسے آخر وہ تمہارا بگڑی بنانے والا ہو گیا؟ وہ کیسے، جو اپنے کام نہیں کر سکتا تھا، کیسے تمہارا بگڑی بنانے والا بن جائے گا؟ اس نکتے پر اگر انسان غور کر لے تو انشاءاللہ شرک سے وہ توبہ کر لے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ساری عبادتیں بیکار کر دیتا ہے۔ اگر شرک انسان کے عقیدے میں ہو، عمل میں ہو، تو اس کی ساری عبادتیں رائگاں اور بیکار ہیں، اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی درستگی، صفائی اور ستھرائی ضروری ہے، اور توحید ان لوگوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے جو واقعتاً توحید کو سمجھتے ہیں، ورنہ ہوگا یہی کہ توحید کا نام لیں گے لیکن کتابوں میں شرک بھرا پڑا ہوگا۔ اکابر خود شرک کرتے، یعنی ان کی کتابیں پڑھو گے تو اس میں شرک بھرا پڑا ہوگا۔ ارواح ثلاثہ کتاب دیکھیے، تمام شرک کے واقعات آپ کو ملیں گے، اور دیگر کتابیں، ہے نا۔ تو توحید سمجھنی ہے، اور ان لوگوں سے سمجھنی ہے جو واقعی توحید کو سمجھتے ہیں، ورنہ جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ آپ کو توحید کیا سمجھائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس چیز کو سنجیدگی سے لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور عقیدے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سنجیدہ ہونے کے ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، ہمیں بھی شرک سے بچائے، ہمارے رشتہ داروں کو شرک سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آپ اس موضوع سے متعلق یا دوسرے کچھ سوالات اگر آپ لوگوں کے پاس ہوں تو آپ شیئر سے کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ تک کا وقت ہے، آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ اچھا سوال۔ السلام علیکم شیخ، ماشاء اللہ بہت اچھا درس تھا آپ کا۔ شیخ اس کے ریگارڈنگ ایک سوال ہے کہ تعویذ لٹکانا اور بنانا، جس طریقے سارے جو عمل ہے، یہ شرک ہے بدعت ہے؟ دیکھیے، تعویذ لٹکانا، یہ سوال ہے جائز ہے یا ناجائز اس کے درمیان، یا شرک بدعت؟ شرک یا بدعت؟ دیکھیے، پہلے تو تعویذ کے تعلق سے سمجھ لیں، تعویذ جائز نہیں ہے۔ حکم جو ہے تعویذ کا وہ یہ کہ تعویذ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعویذ کے تعلق سے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، مسند احمد کی روایت ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب یہ ہے کہ تعویذ شرک ہے یا بدعت ہے، تو تعویذ میں اگر اس طرح کے نام لکھے ہوئے ہیں جو غیر اللہ کے نام ہے، جیسے حامان، قارون، شداد، اس طرح کے نام ہم نے تعویذوں میں دیکھے ہیں، اور انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان ناموں کی وجہ سے میں مشکلات سے دور رہوں گا، ہے نا، یا کچھ اور اچھے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اچھی شخصیات کے، بزرگوں کے اور ولیوں کے، اور وہ یہ سمجھتا ہے ان ناموں کی وجہ سے میں مشکلات سے دور رہوں گا، تو یہ شرک کے دائرے میں آ جائے گا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے، مثال کے طور پر اس تعویذ میں قرآن کی آیت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے، ان مشکلات سے دور رہے گا، تو یہ بدعت کے دائرے میں آئے گا، شرک نہیں لیکن بدعت کے دائرے میں آئے گا، کیونکہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی بھی قسم کے تعویذ نہیں تھے، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی قسم کے تعویذوں کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی بیوی زینب کے گلے میں تعویذ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیوں لٹکایا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس تکلیف کی وجہ سے، تو انہوں نے اس کو کاٹ دیا اور کہا کہ عبداللہ کے گھرانے کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو اگر اس طریقے کا معاملہ ہے کہ وہ اس میں قرآن کی آیت ہے لیکن سمجھتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی سے دور کرے گا، تمہارا شرک تو نہیں لیکن بدعت کے دائرے میں وہ آئے گا. دونوں ہی صورتوں میں تعویذ سے بچنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تعویذ انسان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں نا ان کا عقیدہ جو ہے ان کی بیماری اور ڈاواڈول ہو جاتی ہے. کتنے گھر تعویذ گنڈے کی وجہ سے ہم نے بگڑتے ہوئے دیکھے. تعویذ کرنے والا اپنی دکان چلانے کے لیے تعویذ دے دے گا کہ اسے گنگا میں ڈال دینا، اسے ندی میں ڈال دینا، اسے درخت کے نیچے چھپا دینا، ہے نا. وہ اسے وہم میں اور مبتلا کر دیتا ہے اور اس کا گھر بگڑ جاتا ہے. تعویذ سے بچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ، بعض مسلمان مشکل وقت میں یہ جملہ کہتے ہیں یا علی مدد، تو کیا علی، حضرت علی جو کہ نیک شخصیت تھے، انہیں مدد کے لیے پکارنا یہ بھی شرک ہوگا؟ میں یہ سوال اس حوالے سے کر رہا ہوں کیونکہ علی رضی اللہ عنہ تو نیک شخصیت تھے، تو کیا نیک شخصیت کو بھی ان کے مر جانے کے بعد مدد کے لیے پکارنا شرک ہے یا صرف کسی ایسی شخصیت کو؟ جی بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بھائی جسے ہم پکار رہے ہیں مدد کے لیے، کب؟ اس کی وفات کے بعد، زندگی میں نہیں. بھائی کوئی شخص زندہ ہے، اب میں نے اس سے ایک گلاس پانی مانگا تو یہ شرک نہیں ہے. بعض لوگ اس سے بھی مغالطہ دیتے ہیں کہ بھائی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، تو آپ نے اپنے گھر پر امی سے کھانا مانگا تو وہ بھی شرک ہو گیا، ہے نا. وہ شرک نہیں ہے، وہ تو فطرت کے مطابق ہے نا. زندگی میں آپ جو کچھ اس سے مدد لے رہے ہیں اس کی طاقت کے مطابق، وہ شرک نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں مانگا کرتے تھے زندہ لوگوں سے کہ بھائی سواری لاؤ، وضو کا پانی لاؤ، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ تو مغالطہ دینا ہوا ہے نا. تو کیا ہے کہ وفات کے بعد شخصیات کو پکارنا یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ جسے ہم پکار رہے ہیں اگر وہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، کوئی صحابی رسول ہے، کوئی نیک شخصیت ہے، تو کیا ان کو پکارنا بھی شرک ہے؟ جی ہاں، ان کو پکارنا بھی شرک ہے. کسی نیک شخصیت کو اگر آپ مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی نیک شخصیت کو اگر آپ اپنی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں اور اس کی وفات کے بعد اس عقیدے کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے. اس سے اس نیک شخصیت کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے نا. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بعض لوگ خدا مانتے ہیں، تو کیا اس سے حضرت عیسیٰ کی شان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ان کی شان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. حضرت عیسیٰ خود اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مان لو اللہ کے علاوہ. وہ کہیں گے نہیں اے اللہ، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا. تو جو نیک لوگ ہیں ان کا دامن تو پاک و صاف ہے. غلطی کس کی ہے؟ جو ان کو پکار رہا ہے. تو نیک شخصیت کو پکارنا مدد کے طور پر اس کی وفات کے بعد، اسے بگڑی بنانے والا، مشکل کشا سمجھنا، یہ بھی شرک ہی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ سے جب بتوں کو نکالا ہے نا، چھڑی سے بتوں کو گرایا، تو آپ دیکھیے سیرت میں جا کر کہ اس میں ان لوگوں کی بھی تصاویر تھیں جو نبی گزرے ہیں. حضرت ابراہیم کی تصویر، حضرت اسماعیل، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر، ان کی تصویریں بھی تھیں. لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو کیا رسول گرامی علیہ السلام نے کوئی فرق کیا کہ جو شیاطین کی تصویریں انہیں تو ہٹا دیا کہ ان کی تم عبادت پرستش نہیں کر سکتے، اور انبیاء کی تصاویر کو لگا رہنے دیا ہو کہ بھئی ان کے بارے میں تم کر سکتے ہو جو کچھ کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی نکال دی، وہ بھی صاف کروا دی. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پتہ ہے کیسے شرک آیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن مجید میں 5 بتوں کا نام ہے: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصر. پتہ ہے یہ 5 لوگ کون تھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت نوح کے قوم کے نیک لوگ تھے. یہ پانچوں نیک لوگ تھے یہ حضرت نوح کی قوم کے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کو یہ بہکایا تم انہیں بھول جاؤ گے، اپنے اکابر کو، اپنے بڑوں کو بھول جاؤ گے، یہ تو احسان فراموشی ہے. تو ایسا کرو جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے نام کی مجلسیں لگاؤ ان کے نام سے، اور ان جگہوں کا نام ان کے نام پر رکھو، ان کے نام پر، تاکہ یادگار رہے. تو ایسا ہی کیا لوگوں نے، ان کی عبادت نہیں کی، صرف اتنا کیا. جب زمانہ گزرتا گیا تو آنے والی نسلیں پھر ان کی پرستش، ان کی پوجا، ان کی عبادت کرنے لگے. تو کیسے شرک آیا کہ نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو ہے نا. تو نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی شرک اسی طرح سے آیا. تو نیک لوگ
کو پکارا جائے مدد کے طور پر، ان سے استغاثہ کیا جائے، انہیں مشکل کشا سمجھا جائے تو وہ شرک ہی کہلائے گا. لہٰذا یا علی مدد اس طرح کے نعرے لگانا بھی شرک ہی کہلائیں گے، اور اس سے جناب علی کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. شیخ ایک سوال نیچے سے آیا ہے کہ کوئی خاتون نے ان کی بیٹی کو دورے کی بیماری ہے، اس کا بہت علاج کروا رہے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو انہیں کسی نے مشورہ دیا ہے کہ کلیر شریف یا صابر علی کے درگاہ پر لے جائیں، کئی لوگ وہاں سے ٹھیک ہو کر کے آئے ہیں، تو شیخ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی کی بچی بیمار ہے، اسے مرگی وغیرہ کے دورے پڑتے ہیں، تو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ بھئی کلیر شریف یا اس طرح کے کسی درگاہ پر جائیں، وہاں سے شفا مل جائے گی. تو دیکھیے یاد رکھیے کہ غیر اللہ کے آستانوں پر اپنی بیماری کے شفا یابی کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بھی شرک کے دائرے ہی میں آتا ہے. اور انسان کو اپنا عقیدہ، اپنا ایمان مصیبتوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. بھائی انسان کی پریشانی دور ہو جائے، مان لو وہ آستانے پر گیا اور اس کی پریشانی دور ہو گئی. اللہ کبھی ایسا بھی کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو اللہ اسے اور گمراہ کر دیتا ہے. تو انسان کا عقیدہ برباد ہوتا ہے، اس عقیدے سے انسان کہیں جائے تو کئی مرتبہ کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اس کے عقیدے کے مطابق کام ہو گیا لیکن اس کا عقیدہ بیکار ہو جاتا ہے. تو انسان کو اپنا عقیدہ زیادہ پیارا ہونا چاہیے. ایک بار کو پریشانیوں میں اس کی زندگی گزر جائے، بیماری میں اس کی زندگی گزر جائے، لیکن غیر اللہ کے سامنے سر اس کا نہیں جھکنا چاہیے. اللہ ہی سے مدد طلب کرے، صرف اللہ ہی سے بیماری کی شفا یابی کے لیے دعا کرے. ہاں ڈاکٹری علاج ہے، میڈیکل کا علاج ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا وہ کرے. لیکن غیر اللہ کے آستانے پر جانا، کلیر شریف یا اجمیر کی درگاہ پر جانا یہ سوچ کر کہ وہاں سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، یہ شرک ہے. شیخ ایک خاتون کا سوال ہے، وہ سوال یہ کرتی ہیں کہ وہ اللہ کو ہی دینے والا مانتی ہیں، لیکن کیا ہم درگاہ نظام الدین نہیں جا سکتے چادر چڑھانے یا گھومنے کے پرپس سے؟ ہم وہاں دعا کرنے اور قرآن پڑھتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں شیخ؟ نہیں. دیکھیے یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ بھائی ہم ان سے نہیں مانگ رہے، ہم تو اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، لیکن صرف وہاں قرآن پڑھنے، وہاں چادر چڑھانے، وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں. بھائی وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر پر کریں، نماز اپنے گھر پر پڑھیں، نماز مسجد میں پڑھیں، قرآن مجید مسجد میں پڑھیں، اللہ سے دعائیں مسجد میں مانگیں. خاص اس جگہ پر جا رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ وہاں پر جا کر جلدی قبول ہوگی آپ کی بات، تو یہ عقیدہ ہی پھر توحید کے خلاف ہو گیا. تو ان چیزوں کے لیے بھی کہ چاہے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر عمل کرنے سے، یعنی اللہ ہی کے لیے وہ عمل کیا جائے، ایسی جگہ پر کرنے سے منع فرمایا جہاں غیر اللہ کے لیے کام کیے جاتے ہیں. جیسے ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے لیے ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے زمانے جاہلیت میں فلاں مقام پر، تو میں وہاں جا کے کر لوں ذبح. تو آپ نے کیا پوچھا تھا؟ کیا اس جگہ غیر اللہ کے نام کا ذبح تو نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تھا. کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، تو آپ نے اجازت دے دی. اگر غیر اللہ کے نام کا وہاں ذبح ہوتا تو آپ اجازت نہیں دیتے. تو ایسی جگہوں پر جانا ہی نہیں چاہیے، الا یہ کہ کوئی شخص جس میں عوام نہیں، علماء اس لیے جہاں کہ بھئی ہمیں تقریروں میں بیان کرنا ہے، کوئی شخص کبھی جائے اور چکر لگائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عوام کو تو جانا ہی نہیں چاہیے. جی شیخ آخری سوال، شیخ جیسے بدشگونی ہوتی ہے، کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو کچھ برا ہوگا، کیا ہوتا ہے؟ بدشگونی شیخ، اور چپل الٹی نہیں رہنی چاہیے، گھر میں خالی کینچی چلانے سے لڑائی ہوتی ہے، یہ سارے عقیدے رکھنا کیا یہ بھی شرک کے دائرے میں آتے ہیں؟ اس طرح کے عقائد بھی مسلمانوں میں کے ایمان کی کمزوری ہے. عقیدے کی کمزوری مطلب مسلمان میں اتنی آ گئی کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے غیر مسلموں کے عقائد کاپی کر لیے گئے ہیں. جیسے یہ مشہور ہے کہ قینچی چلانے سے لڑائی ہو جاتی ہے رشتہ داروں میں، تو قینچی نہیں چلانی چاہیے. میرے بھائیوں اس طرح کے تمام عقائد باطل ہیں. کتنی اب درزی کے گھر پہ تو اس کا مطلب لڑائیاں ہی ہوتی رہنی چاہیے، وہ تو بیچارہ قینچی ہی چلاتا رہتا ہے نا. لیکن تو یہ تمام چیزیں کہ قینچی چلانے سے لڑائی ہوتی ہے یا چپل الٹی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، یہ تمام چیزیں بیکار کی ہیں، فضول کی ہیں، غیر مسلموں والی ہیں. یا اسی طریقے سے بلی راستہ کاٹ گئی، ہے نا، بلی راستہ کاٹ گئی تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ اب ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ بلی راستہ کاٹ گئی. یہ غیر مسلموں والے عقیدے ہیں. مسلمان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. بھائی بلی اگر آپ کے سامنے سے گزر گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بلی ہم سے زیادہ جلدی میں تھی تبھی تو وہ آپ سے پہلے نکل گئی، اور اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں. اللہ کی قسم بلی کے نکل جانے کے سامنے سے کوئی مطلب نہیں سوائے اس کے کہ وہ آپ سے زیادہ جلدی میں تھی تو نکل گئی. تو یہ تمام بدشگونی کی چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے.
جی بلی کی